واللہ تعالی یری فی الآخرہ ویراہ المؤمنون وہم فی الجنت بأعین رؤوسہم بلا تشبیہ ولا کیفیہ۔ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن آخرت میں دیکھا جائے گا، اور مومن اللہ کو دیکھیں گے جنت میں، اپنے سر کی آنکھ سے دیکھیں گے، اپنے جسم سے دیکھیں گے، اور ایسے دیکھیں گے کہ ہم تشبیہ نہیں دیکھ سکتے بغیر تشبیہ کے، ولا کیفیہ، اور خاص کیفیت نہیں ہوگی۔ پہلے اس پر بات تفصیل سے ہو چکی ہے کہ کیفیت اجسام کی ہوتی ہے، اللہ اجسام سے پاک ہیں۔ اور جسم سے کیوں پاک ہیں؟ جسم ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے جو پہلے نہ ہو، اللہ ہمیشہ سے ہیں، اس لیے جسم سے بھی پاک ہیں۔ ولا یکون بین و بین خلقی مسافۃ، اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان ظاہری فاصلے نہیں ہیں، حسی فاصلے نہیں ہیں، زمینی فاصلے نہیں ہیں۔ توجہ رکھنا، زمینی فاصلے نہیں ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی فاصلے نہیں ہیں۔ اب اس کا کیا معنی؟ اللہ بندے کے قریب ہے، بندہ اللہ کے بہت قریب ہے، فاصلے نہیں ہیں۔ فاصلے تب ہوں جب اللہ صرف عرش پر ہو اور بندہ دور ہو۔ اب اللہ اور بندے کے درمیان فاصلے آ جائیں گے۔ اللہ یوں نہیں ہے کہ اللہ ایک جگہ پر ہو اور دوسری جگہ پر نہ ہو، اس لیے اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان کوئی مسافت حسی نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ عقیدہ امام صاحب کا نہیں ہے، الفقہ الاکبر میں فرما رہے ہیں وَلَا يَكُونُ بَيْنُ بَيْنَ خَلْقِهِ مَسَافَةٌ۔ توجہ رکھیں، جب اللہ کو عرش پہ مان لیں اور بندہ عرش پہ نہ ہو تو اللہ کے درمیان مسافت ہوگی نا۔ ہم کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان مسافت حسی نہیں ہے، مسافت ظاہری نہیں ہے، وہ ہر بندے کے ساتھ ہے۔ وَالْإِيمَانُ هُوَ الْإِقْرَارُ وَالتَّصْدِيقُ، ایمان نام ہے دل سے مانے اور زبان سے اعتراف کرے۔ وَإِيمَانُ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ، زمین والوں اور آسمان والوں کا نہ ہی ایمان بڑھتا ہے اور نہ ہی ایمان کم ہوتا ہے۔ والمؤمنون مستوون فی الایمان والتوحید، سارے ایمان والے ایمان اور توحید میں برابر ہیں۔ متفاضلون فی الاعمال، ہاں اعمال میں کچھ کم ہیں کچھ زیادہ ہیں، کچھ زیادہ کرتے ہیں کچھ کم کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھا رہے ہیں، توجہ رکھنا، کہ ایمان نام ہے اقرار اور تصدیق کا۔ اصل ایمان نام ہے تصدیق، دل سے ماننا، اور یہ جو اقرار ہے یہ بوقت ضرورت ہے، یہ بوقت ضرورت ہے۔ توجہ رکھیں، ایک علاقے میں 50 آدمی ہیں اور ان کے بارے میں مشہور ہے یہ 50 قادیانی ہیں۔ اس علاقے میں پولیس کارروائی کرتی ہے، بھئی تم قادیانی ہو اور تم نے اپنی مسجد پہ کلمہ لکھا ہوا ہے عبادت گاہ پہ، تمہیں نہیں پتہ قانوناً جرم ہے؟ تم قادیانی ہو اور تمہارا مبلغ یا تبلیغ کرتا ہے، تمہیں نہیں پتہ جرم ہے؟ تم قادیانی ہو اور اذان دیتے ہو، تمہیں نہیں پتہ پاکستان کے آئین میں جرم ہے؟ بندے کتنے ہیں؟ بولو 50۔ ان میں ایک بندہ ایسا ہے جو قادیانی نہیں ہے، 50 کے خلاف کارروائی ہوتی ہے۔ وہ جو قادیانی نہیں تھا، اب اس کے خلاف کارروائی کب نہیں ہوگی؟ جب اپنی زبان سے کہے میں قادیانی نہیں ہوں، یہ قادیانی ہے۔ اگر وہ نہیں بولتا، دل سے قادیانی نہ بھی ہو اور زبان سے نہ بولے تو قادیانی سمجھا جائے گا۔ اب قادیانی نہ ہونے کے لیے شرط وہ دل کافی نہیں ہے، زبان سے بھی کہے۔ اللہ کا معاملہ جدا ہے، ہم دنیا میں تب سمجھیں گے قادیانی نہیں جب زبان سے بھی کہے میں نہیں ہوں قادیانی، بھیجو مرزے پہ لعنت، مرزا غلام احمد قادیانی پہ لعنت بے شمار۔ کو وہ جہنمی تھا؟ جی وہ جہنمی ہے۔ کو قادیانی کافر ہے؟ جی وہ کافر ہے۔ اب اس کا معنی یہ قادیانی نہیں ہے، اس کا معنی یہ قادیانی نہیں ہے، اور اگر زبان سے نہ بولے تو پھر قادیانی۔ تو ایک ہے اقرار اور ایک ہے تصدیق۔ اصل ایمان تصدیق ہے، دل سے ماننا، اور اقرار بوقت ضرورت ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ نکاح میں 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 گواہ، نمبر 2 اعلان۔ نکاح میں اصل اعلان ہے اور گواہ اس لیے کہ بوقت ضرورت کام آئیں۔ یہ جو ہمارے یہاں چوری نکاح چلتے ہیں نا،
وہ جی ہم نے 2 گواہ بنائے، نکاح کر لی، ہو گیا، کہ مجھ سے پوچھے تو میں کہتا ہوں بھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہو تو گیا، آپ کیسے کہتے ہیں نہیں؟ میں کہتا ہوں قانون شریعت میں ہو گیا، مزاج شریعت میں نہیں ہوا۔ قانون شریعت میں ہو گیا، مزاج شریعت میں نہیں۔ ایک ہے اعلان، توجہ رکھیں، اور ایک ہے گواہ۔ نکاح میں اعلان شرط ہے، اعلن النکاح ولو کان بالدف، اعلان کرو خواہ دف ہو، اعلان کرو، اعلان۔ یہ اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں۔ وَجَعَلُوا فِي الْمَسَاجِدِ، کیونکہ مسجدوں میں عام لوگ آتے ہیں، کھلا مجمع ہوتا ہے۔ یہ اعلان کی صورتیں بتائی جا رہی ہیں، اعلان کرو، اعلان اصل اعلان ہے۔ اور گواہ بوقت شہادت، پوری مسجد میں نکاح ہوا، اعلان سب کو ہے۔ ان گواہان کی موجودگی میں شوہر اور بیوی سفر کر رہے تھے، راستے میں ہوٹل میں رات گزاری ہے، پولیس کو اطلاع ملتی ہے کہ اندر عورت اور ایک مرد ہے، اور یعنی غلط اطلاع جاتی ہے، پولیس چھاپہ مارتی ہے، کہتے ہیں میری بیوی ہے، کہتی میرا شوہر ہے، نکاح نامہ لاؤ، یہ نکاح نامہ ہے، گواہ کون سے ہے؟ فلاں گواہ ہے، بچ جائیں گے۔ اب اگر نکاح نامہ اور گواہ نہ ہوئے تو پھر کیسے بچیں گے؟ اب پورا گاؤں تو گواہی دینے کے لیے نہیں آئے گا نا۔ تو شریعت میں اصل ہے اعلان اور گواہ بوقت مطالبہ، ایمان میں اصل ہے تصدیق اور اقرار بوقت مطالبہ۔ یہ بات اچھی طرح سمجھو، یہ چوری نکاح کے فتوے نہ دیا کرو۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے نا جی 2 گواہ تھے، نہ دیا کرو، منع کرو، ایسے نکاحوں کی حوصلہ شکنی کرو، یہی نکاح زنا تک پہنچاتے ہیں، اسی نکاح سے آگے معاملات بہت دور چلے جاتے ہیں۔